حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعوت دی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف تو دعوت ہے، فلاں ٹائم آپ تشریف لے آئیے. جس وقت ہویا نا دعوت والا دن اور ٹائم آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لین واسطے آئے کہ حضرت کھانا تیار ہو گیا، دعوت تیار ہو گئی، حضور آؤ تشریف لے چلو، مہربانی فرماؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دی طرف. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو کچھ پیچھے نا، حضور تو کچھ پیچھے چلتے، ویسے بھی ادب ہوتا ہے، بڑے باپ ہے، استاد ہے، پیر ہے، بزرگ کوئی بھی ہے، ادب ہوتا ہے بھی چھوٹے کیا ہنو تو ذرا پیچھے چلن. یہ بزرگاں دا وڈیاں دا ادب ہے، احترام ہے. اچھا پیچھے تو چلو جو چل رہے ہیں، لیکن نالو نال نہ گنتی کر دے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک قدم دی گنتی فرما دے جا رہے ہیں. جس وقت حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر پہنچے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیتا، عثمان ادب دے وچ تا چلو تو پیچھے تا میرے چل دری ہیں، پر اے دس ایک گنتی کس چیز دی کردہ آیا ہے، گنتی کس چیز دی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک خواہش، میری دل دی تمنت آرزو سی محبت عقیدت ہے میری کہ میرے نبی اپنے دولت خانے تو میرے غریب خانے تک جتنے قدم مبارک چل کے آئے ہیں سونا آپ دے ایک ایک قدم دے اوتے، آپ دے ایک ایک قدم دے صدقے میں ایک ایک غلام آزاد کرا گا. ہر کسی دی اپنی محبت ہے نا، اور ہر کسی دا اپنا اظہار دا انداز ہے اپنا. لہذا عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم تسا میرے گھر تک چل کے آنا، میں ہی گنتی پیا کر دسا کہ جتنے قدم حضور میرے گھر تک چل کے آئے نے تو ایک ایک قدم دے ہوتے میں ایک ایک غلام گویا قربان کرا، ایک ایک غلام میں آزاد کرا، ایک ایک غلام میں آزاد کرا. خیر دعوت ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے. جتنے قدم حضور چل کے گئے سننا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے ہی غلام آزاد کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دے وچ اے واقعہ اپنے صحابہ نو عرض کی تھی، بیان فرمایا عثمان نے اج میری دعوت کی تھی ہے پر محبت ابھی بڑا کمال کر چھوڑیا ہے، میرے ایک ایک قدم دے اوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس مجمع دے وچ موجود سے. آپ نے اے واقعہ جدو آپ اپنے دولت خانے تے تشریف لے کے گئے تے اپنی زوجہ محترمہ، اپنی شریکہ حیات اور جنہ دے متعلق حضور دی ذات نے فرمایا سی الفاطمہ بضعۃ منی، اے لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا، اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جنت دے اندر جتنا بھی عورتیں داخل ہون گیا باب آدم تو لے کے قیامت تک جتنی بھی عورتیں داخل ہون، فرمایا انہاں ساریاں دی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا. انہاں نو جا کے دے آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی دعوت بھی کیتی ہے، نالے قدم گن کے جتنے قدم حضور چل کے گئے سننا اتنے ہی غلام حضرت عثمان نے آزاد فرمائیں. حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے جس وقت یہ واقعہ سنیا کچھ خیال آیا، خیال فرما کے نہ تے آپ نے حضرت علی نو فرمایا علی پھر تسا اس طرح کرو بھی تسا بھی حضور نو جا کے اپنے دعوت دے کے تسا بھی کیا کرو دعوت دیو بھی ساڑھے وال سونا تواڈی دعوت ہے، مہربانی فرماؤ قدم رنجا فرماؤ. خاتون جنت دے کہنے دے ہوتے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گھر تو چلے حضور دی طرف، او حضور دی طرف چلے نے بھی ساڑھے والا دعوت ہے تے خاتون جنت سلام اللہ علیہ رب دی بارگاہ دے سجدہ ریز ہو گئی. عرض کی تھی یا رب العالمین دنیاوی مال و متابی اتنا نہیں میرے کول، اور پھر غلام آزاد کرن دیتا میرے پاس قطعی میرے کول استطاعت نہیں ہے، نہ ہی میں اتنے کی اعلیٰ تو اعلیٰ کھانے پکا سکنیاں، میرے کول اتنی دنیاوی لحاظ وسعت نہیں ہے میرے کول.
میرے کو اتنی وسعت کوئی نہیں ہے کہ میں اتنے سارے طرح طرح دے قسم قسم دے کھانے پکاواں اپنے نبی دی ضیافت کراں. یا اللہ میرے کو اتنا استطاعت نہیں ہے. یا اللہ تو مسبب الاسباب والقادر مطلق ذات ہے, تیری شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. یا اللہ میں تیری عاجز حقیر بندی تیری بارگاہ دے وچ عرض کر دیاں, میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعوت دا پیغام دے چھوڑے ہے. مولا تو دعوت دا انتظام فرمان والا ہے, یا اللہ تو کرم فرما. اے عرض کر کے نا تے دیکھ چی کیا کی دی بھی چولے دے اٹھے کھڑی کر دی اور روٹیاں پکان دا نا خود انتظام فرمان لگ پئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جس وقت پیغام ملے نا تب دعوت دیتی گئی سی فقط حضور نو, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اتھے صحابہ بیٹھے سن نا سب نو ہی بلا لیا. اگر وہ بھی تو جانی جانا ہے سن نا, ہاں جی خیر سارے صحابہ جتنے بھی موجود سن سب نو بلایا, فرمایا اج میری بیٹی فاطمہ دے گھر میں تسا سب دی دعوت ہے, آؤ میں چلی. سارے صحابہ حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ دے دولت خانہ دے اتر تشریف لے گئے, دسترخوان بچھا دیتا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا اور کھانا لگان دے جاؤ. جی کھانا لگ دا گیا, صحابہ کھائی جا رہے ہیں, کھادی جا رہے ہیں. اچھا جو ہی پہلا لقمہ صحابہ نے جو منہ وچ لیا نا او دا ذائقہ او دا مزہ انوکھا ہی ہو گئے. کوئی صحابہ کھانا کھا بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے والے دیکھ بھی جا رہے ہیں. جس وقت سب نے کھانا کھا لیا حضور دی خدمت دے اندر آ کے عرض کی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا کھانا تا کھادا ہے پر سارا اے وقت اسی سوچ وچار دے وچ رہے ہیں بے ساڈے اتنی عمرہ ہو گئی نے اسا ہر طرح دا کھانا لذیذ تو لذیذ تے اعلیٰ تو اعلیٰ کھادا ہے, لیکن اس کھانے دی خوشبو تے اس کھانے دی لذت دنیا دے کھانے تو بھی انوکھی ہے. یہ تک لذیذ بھی کھانا سی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا تسا کیا سمجھ دیو بھی ایک کھانا اس دنیا دا کھانا ہے؟ فرمایا نہیں, اس ذات دی قسم جس نے مینوں برحق نبی بنا کے بھیجا ہے. فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے میری بیٹی دی عزت و عظمت واسطے, میری بیٹی دی لاج رکھا واسطے اور دعا قبول فرما کے اللہ نے تواڈے واسطے جنت وچوں ایک کھانا بھیجا ہے. فرمایا دنیا دا کھانا کوئی نہیں ہے. یہ کھانا کتوں آیا؟ جنت ہی جو فرمایا آیا ہے جو دوسرا تناول کیتا ہے. صحابہ چلے گئے, حضور چلے گئے. اس تو بعد خاتون جنت سلام اللہ علیہ پھر سجدے دے اندر شکرانہ ادا کیتا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو اتنی بڑی کرم نوازی فرمائی ہے. پھر دوسری عرض کی تھی, یا اللہ کھانے دا انتظام تو فرما چھوڑا ہے. عثمان نے ایک ایک قدم دے اوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا سی. یا اللہ میرے کو تو اتنی وسعت کوئی نہیں ہے, میرے کو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں حضور دے کے قدم دے ہوتے ایک ایک غلام آزاد کرا. ظاہری طور پہ دنیا بھی لحاظ نہ, یا اللہ میرے کو اتنا فراخی کوئی نہیں ہے. یا اللہ ایدہ بھی انتظام فرمانا, ایدہ بھی انتظام فرما. قربان جائیے خاتون جنت سلام اللہ علیہ رتبے اور شان دے ہوتے شانہ ملیا حضور دی نسبت دا صدقہ, حضور دی غلامی دا صدقہ, حضور دی اطاعت و اتباع دا صدقہ. لہذا حضرت نے دعا فرمائی, آپ نے دعا فرمائی, جبریل آ گئے, جبریل آ گئے. اے حبیب میرے اللہ آپ نے سلام فرما رہی ہے اور فرما رہی ہے فاطمہ نو جا کے آکھ دو کہ عثمان نے توڑے ایک ایک قدم دے عوض ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے. تو سا فاطمہ نو خوش خبری دے دیو. اور ایک خوش خبری کلی فاطمہ واسطے نہیں سی بلکہ گویا جو ساری امت واسطے ہے. اے بشارت اے خوش خبری تو ساری امت واسطے ہے. اور خوش خبری اور بشارت کیا ہے؟ فرمایا عثمان نے توڑے ایک ایک قدم دوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا ہے. فاطمہ نو خوش خبری دے دیو جتنے قدم میرا محبوب توڑے در تک چل کے آیا ہے. فرمایا میں ایک ایک قدم دے بس کل قیامت والے دن اپنے حبیب دی گناہگار امت وچوں ایک ایک ہزار گناہگار دی مغفرت فرماؤں. ایک ایک ہزار, ایک قدم دے مطلب ایک ہزار گناہگار, ایک ہزار جہنمی نو جہنم چودہ کڑ کے جی جہنم تو آزاد کر کے فرمایا کل قیامت والے دن جنت دا داخلہ عطا فرماؤں گا. کہ محمد سے وفاتوں نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.